الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. آیت پہلے بھی پڑھی تھی. دوسرے مہمان کا انتظار ہے. پہلے داخل ہوئے تھے تو میں نے ان کو خوش آمدید کہا تھا. اللہ کرے دوسرے بھی جلدی جلدی آ جائے. نہ بھی آئے تو تساں بھی بیٹھے ہو تو میں بھی بیٹھا. بولو سبحان اللہ. اور یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ لمحے ذکر رسول میں گزر رہے ہیں, انتظار رسول میں گزر رہے ہیں. کملی والے آقا کے مدحت کی محفل ہے اور یہ سرکار کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. لمحے گزرنے کو گزر جاتے ہیں, گھڑیاں گزرنے کو گزر جاتی ہیں, لیکن صاحبوں وہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں جو ذکر رسول سے سج جاتی ہیں. اللہ کرے ہماری زندگیاں ہیں ذکر رسول سے سجی رہے. دعا ہے ذکر, دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. شہر لاہور سے ایک خوبصورت ثنا خان شہزاد حنیف مدنی صاحب, کچھ ہی دیر تک مجھے بتایا گیا کہ آپ پہنچنے والے ہیں. اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے, میں نے اسی جگہ پر, اسی دربار پر ایک کلام پڑھا تھا جو بڑی جگہوں پہ سنا گیا, بڑی محبتوں کے ساتھ سنا گیا. دیکھنے میں تو وہ چھوٹی سی محفل تھی لیکن سننے والے بڑے کمال کے لوگ تھے. کچھ موجود ہیں, کچھ دنیا سے چلے گئے, تو وہ پوری دنیا کے اندر وہ کلام سنا جاتا ہے, پڑھا بھی جاتا ہے. آئیے میں حضور کی بارگاہ میں آج تو روبرو بیٹھے ہوئے سنا دیتے ہیں, نظر کرم ہو جائے گی. بولیے سبحان اللہ. اور عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ سب مل بیٹھے ہیں تو آئیے درود و سلام کی گونج پڑ جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ ماہ فروزاں, وہ نئی ارتاباں, وہ ماہ فروزاں, وہ نئی ارتاباں. میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, وہ 12 ربیع الاول کو آیا, وہ 12 ربیع الاول کو آیا. جو اول بنا ہے, جو اول بنا ہے, بس میرا مصطفیٰ ہے, وہ ماہ فروزاں, وہ نئی ارتاباں. اور وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو, وہ
قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی کو چھوڑو تم بچپن کا پوچھو، جوانی کو چھوڑو تم بچپن کا پوچھو، ادھر مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، بولو سبحان اللہ۔ وہ قصہ حلیمہ، شاعر کہتا ہے جوانی میں تو سارے ہی سونے ہوتے ہیں، میرے کریم آقا بچپن میں ہی بڑے سونے تھے۔ وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، وہ قصہ حلیمہ کے بیڑے کا پوچھو، جوانی کو چھوڑو تم بچپن کا پوچھو، جوانی کو چھوڑو تم بچپن کا پوچھو، ادھر مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ادھر مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، کمر کو تو دیکھو کدھر جا رہا ہے، ادھر مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی۔ اور وہ کیا تم نے دیکھا ہے طائف کا منظر، ہاں کیا تم نے دیکھا ہے طائف کا منظر، ادھر ہے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، ادھر ہے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، وہ طائف کی وادی میں خالق کا دل بر، وہ طائف کی وادی میں خالق کا دل بر، جو تنہا کھڑا، جو تنہا کھڑا ہے بس میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اور معراج کا ذکر شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا، سید ناظر حسین شاہ صاحب ہیں تاندلیاں والے، بڑی خوبصورت شعر لکھا ہے حضور کی آمد کے بارے میں اور حضور کے جانے کے بارے میں۔ وہ کیا تم نے دیکھا ہے جانا وہ آنا، کیا تم نے دیکھا ہے جانا وہ آنا، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے معراج کا سلسلہ پورے اہتمام کے ساتھ کیا، سارے نبیوں کو راستے میں کھڑا کیا۔ شاعر کہتا ہے وہ کیا تم نے دیکھا ہے جانا وہ آنا، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا، یہ جو آ رہا ہے یہ جو آ رہا ہے بس میرا مصطفیٰ، اور ایک مقام ایسا آیا معراج کی قسم، ایک مقام ایسا آیا کہ لے کے جانے والا رک گیا، سرکار آگے بڑھ گئے، فرشتے کھڑے ہیں حیران ہو کر، فرشتے کھڑے ہیں حیران ہو کر، کہ سدرا سے آگے
بشر جا رہا ہے کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، ظفر اقبال صاحب سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے۔ پہلے شاعر نے خود لکھا اور پھر خود ہی کاٹ دیا، کہتا ہے کہاں تم ہو ناصر کہاں ان کی نعتیں کہاں تم کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کہاں تم ہو ناصر کہاں ان کی نعتیں کہاں ان کی نعتیں کہاں ان کی باتیں کہاں ان کی نعتیں کہاں ان کی باتیں یہ کیا کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ کسی سے دنیا میں اگر پیار کیا جاتا ہے تو بغیر کسی وجہ کے نہیں کیا جاتا، یا تو کوئی کسی کے حسن کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے یا کوئی کسی کے کمال کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے۔ مظہر محمود حسینی صاحب، جو شخص بھی دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے یا تو کسی کے میں یوں کہوں تو زیادہ آسان رہے گا کسی کے کمال کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی کے جمال کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی کے احسان کی وجہ سے کرتا ہے جو ماضی میں اس نے کیا ہو یا مستقبل میں اس کی ضرورت پیش آنے والی ہو تب بھی لوگ اس کے جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ یہ سیاسی پارٹیوں والے، یہ فلاں لیگ، فلاں پارٹی، فلاں تحریک، لوگ بننے سے پہلے ایم پی اے کے جلسے کرواتے ہیں، ایم این اے کے جلسے کرواتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آپ تو بھلے چنگے عقل مند لوگ ہیں، آپ ان کے جھنڈے کیوں اٹھاتے ہیں، آپ ان کے نعرے کیوں لگاتے ہیں، ان کی طرف سے دیگے پکوا کے اپنے ڈیروں پہ تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بن گیا تو مستقبل میں کام آئے گا، بن گیا تو مستقبل میں کام آئے گا۔ تو کسی سے پیار کرنے کی کچھ وجوہات علماء نے لکھی ہیں، یا تو کوئی کمال والا بہت ہوتا ہے یا تو کوئی جمال والا بہت ہوتا ہے یا تو ماضی کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں یا مستقبل میں ضرورت پیش آنے والی ہوتی ہے۔ صاحبزادہ محمد قاسم صاحب صدارت فرما رہے، اللہ عمر خضر نصیب کرے۔ صاحبزادہ والا شان پیر محمد طارق عثمانی کریمی دامت برکاتہم القدسیہ کا سایہ ان شہزادوں پر اللہ قائم و دائم کرے کہ جو اپنی شادی خانہ آبادی کے اس خوبصورت ماحول میں ذکر رسول کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ صاحبوں، اگر یہ چاروں چیزیں دیکھی جائیں کہ جن کی وجہ سے کسی سے پیار کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے تو یہ چاروں کی چاروں خوبیاں ہر حوالے سے کسی ہستی کے اندر کامل، اکمل اور مکمل پائی جاتی ہیں تو وہ ذات محمد کے اندر پائی جاتی ہیں۔
ذات مصطفیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو شعر پڑھنے والے پڑھ کے چلے بھی جاتے ہیں، اشعار پڑھنے والے اپنے لہجوں کے اندر بڑا مسجع اور مکفہ کلام پڑھتے ہیں، اور پھر محفل میں داد ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ اشعار تو پڑھ کر ذکر مصطفیٰ کی اس محفل کو سجا کے چلے جاتے ہیں، لیکن کلام وہ ہوتا ہے، علم کی بات وہ ہوتی ہے جو فقط ہوا میں اڑتی نہیں ہے بلکہ عقیدے کے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ عقیدے کو راسخیت دینے کے لیے، آپ کے عقیدوں کو مرصع کرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم جو نبی نبی کرتے ہیں، ہم جو علی علی کرتے ہیں، ہم جو صدیق صدیق کرتے ہیں، ہم جو ولی ولی کرتے ہیں، ہم جو غوث اعظم جیلانی کے نعرے لگاتے ہیں، ہم پیر محمد طاہر عثمانی کریمی کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں۔ کریم آقا کے غلاموں، یہ محفلیں سجنے سے نہیں سجائی جاتی، بلکہ جب تک صاحب محفل کی توجہ نہ ہو، نہ کوئی محفل سجا سکتا ہے، نہ کوئی محفل میں آ سکتا ہے، نہ کوئی محفل سجا سکتا ہے اور نہ کوئی محفل میں آ سکتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کون آتا ہے ان کی محفل میں؟ کون آ سکتا ہے ان کی محفل میں اگر سرکار کی کرم نوازی نہ ہو، اگر سرکار کی توجہ نہ ہو؟ آؤ کریم آقا کے غلاموں، میرے کملی والے آقا لجپال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے محبت کرنے والوں، اس وجہ سے پیار کرنے والوں کہ کوئی دنیا میں سونے محمد سے پیار کرتا ہے، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر کمال بہت زیادہ ہے۔ آؤ در مصطفیٰ کو دیکھو، میرے اللہ کی قسم، جتنے زیادہ کمالات، جتنے زیادہ معجزے، جتنی زیادہ شانیں اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی، کائنات میں کسی اور کے حصے میں آئی کوئی نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے برلانے والا، مرادیں غریبوں کے برلانے والا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات ارض و سما کی ہدایت کے لیے 1,44,000 یا 1,24,000 نبی اور رسول دنیا کے اندر بھیجے۔ سارے نبی شانیں لے کے آئے، سارے نبی مقام لے کے آئے، سارے نبی معجزے لے کے آئے، لیکن جب باری میرے اور آپ کے کمال والے نبی کی آئی، رب نے فرمایا لوگو وہ اور نبی تھے جو معجزے لے کے آئے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان۔ ہم نے اپنے سونے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سونے محمد کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ سارے نبی معجزے لے کے آئے، ہمارے آقا معجزہ بن کے آئے۔ نبی سارے ہی معجزے لے کے آئے، او نبی سارے ہی معجزے لے کے آئے، پر محمد میرے معجزہ بن کے آئے، محمد میرے معجزہ بن کے آئے۔ میرے آقا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا کمال ہی کمال۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 26 جنگوں کے اندر آپ نے شمولیت اختیار فرمائی۔ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، کملی والے آقا کی غلامی پر قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں، کملی والے آقا کی جب سے نسبت ہوئی، کسی ایک جنگ کے اندر بھی اللہ نے کبھی شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اور تلواریں تو اور بھی لوگوں کے پاس تھی، جھنڈے تو اور لوگوں کے پاس تھے، آپ کو اللہ نے جو ہر مقام
ہم پہ فتح عطا فرمائی. وجہ تو بتاتے جائیں. آپ نے اپنی ٹوپی کو اتارا, ٹوپی کو اتار کر فرماتے ہیں لوگوں میری اس ٹوپی کے اندر کملی والے آقا کے 2 بال مبارک ہیں. کتنے بولو؟ 2 بال مبارک ہیں, 2 بال مبارک, 2 منہ مبارک ہیں. جب یہ ٹوپی میں سر پہ پہنتا ہوں اللہ کملی والے آقا کے بالوں کی لاج رکھتے ہوئے مجھے یہ شان عطا فرماتا ہے. کبھی میری کانڈ لگی کوئی نہیں. ہر موقع پہ اللہ نے کملی والے آقا کے غلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے ابھی پڑھنے والوں نے پڑھنا ہے وہ بھی کلام حضور کا ہی پڑھیں گے, میں بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. میرے کملی والے آقا کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. اللہ نے حسن دیا تو بے مثال دیا. بولو حسن دیا تو بے مثال دیا, حسن دیا تو بے مثال دیا. کائنات میں کوئی اور چہرہ نہیں جس کے چہرے کو والضحا کہا گیا ہو. اگر والضحا کے مکھڑے کی قسم کھائی گئی, میرے سونے کملی والے آقا کے والضحا کے مکھڑے کی قسم کھائی گئی. کسی کی زلفوں کی قسم خدا کی قسم ہے اللہ نے نہیں کھائی. اگر کملی والے آقا نہ ہوتے کائنات میں کسی اور کی زلفوں کی قسم رب نے نہیں کھائی. سونا کملی والے آقا کا چہرہ والضحا, زلفوں کی باری آئی واللیل اذا سجا. حضور کی مدحت میں قرآن سن کے بولو سبحان اللہ. سینے کی باری آئی فرمایا علم نشرح لک صدرک. آنکھوں کی باری آئی فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. میرے کملی والے آقا کی کملی کی باری آئی فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر. میرے کملی والے آقا مسکرائے, دندان اقدس ظاہر ہوئے, فرمایا یاسین. میرے کملی والے آقا نے خرامہ ناز کیا. مکہ کی زمین پہ چلے, اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. مدینہ کی برتی آئے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا. پوچھو نہ ان سے کہ کملی والے آقا کی صورت کتنی حسین تھی. کریم آقا کے بڑے پیارے صحابی جن کا نام جناب حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت شاعر دربار رسول میرے کریم آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں سونے ہو اجازت دیو آج میں تسانی نعت پڑھنی. یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہوں آج میں نے آپ کی نعت پڑھنی ہے. میرے سونے مدینے والے فرمایا او حسان ماڑی نعت پڑھ سیں. جی حسن یا رسول اللہ میں تسانی نعت پڑھ ساں. کہہ جا پڑھ سیں یا رسول اللہ. جی ہے جا تک ساں ہوئے جا پڑھ ساں. جی ہے جا دیکھ ساں ہوئے جا لکھ ساں. اور یہ جا لکھ ساں قیامت تک آنے والا نہ کوئی لکھی سکسی نہ کوئی پڑھی سکسی.
میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، میرے آقا منبر سے نیچے اتر کر فرمانے لگے حسان ادھر بیٹھ جا۔ حسان ابن ثابت بیٹھ گئے، توجہ کرنا، حسان ابن ثابت بیٹھ گئے۔ حضور کے ثنا خانوں کی جو آپ خدمت کرتے ہو یہ کوئی عام بات نہیں، میرے کملی والے آقا نے اپنے مونڈے سے کملی مبارک اتار کے حسان ابن ثابت کو تحفے میں عطا فرمائی۔ اپنی شان کے مطابق سرکار نے حضرت حسان ابن ثابت کی خدمت فرمائی۔ حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، کملی والے آقا کے چہرے کو تک کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَاتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حضور کی نعت ہے، حضور سن کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَاتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا، میں عربی زبان ہے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ خود ہی سوچنے لگے حسان تیری تو عمر ہی بڑی تھوڑی، این ممکن ہے تجھ سے پہلے کوئی آیا ہو یا تیرے بعد کوئی آ جائے۔ عرض کرنے لگے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ اسی وقار ہماری خوش قسمتی اور رسول بلاد داتا کی نگری شہر لاہور سے ملک عظیم ثنا خان فخر ثنا خانہ پاکستان سپہ سالار غلامان حسان الحاج شہزاد حنیف مدنی ہماری محفل پاک میں سٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ میں اپنی جانب سے، صاحبزادگان کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے صمیم قلب کے ساتھ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس نے میرے کریم آقا کے حسن کو دیکھا وہ بول اٹھا سونیا، کائنات میں کوئی ایسا حسن والا پیدا ہوا ہی کوئی نہیں۔ پوچھنا ہے تو گولڑے کے شہنشاہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وادی ہمراہ کا مقام ہے۔ کملی والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس صورت نو ہو، اس صورت نو میں او جانا کھاں، اس صورت نو میں او جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دے، سچ آکھاں تے رب دے، میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ شعر مکمل کرو، بات ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، او کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں تقریباً 1 گھنٹے سے ہم نے ان کو آپ کی محبت میں بٹھایا ہوا ہے۔ سارے حضرات بڑی محبت کے ساتھ داتا کی نگری عروس البلاد شہر لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ ہم ایک محفل میں اکٹھے ہوئے، جہلم کا علاقہ تھا، میں تھوڑی یاد کروا دوں، میں وہ خطیب ہوں، حضرت کی خصوصی نعت تھی
اور پروفیسر ڈاکٹر اسد عباسی صاحب کا خصوصی خطاب تھا. تو میں 5 منٹ جو ہی شروع کیتا پرچی آ گئی حضرت ٹائم کٹ ہے. محفل کا عنوان تھا, حضرت کو پتہ ہے آج بھی وہ بات پہنچ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. پرچی آ گئی, ٹائم ختم ہے. ہم اہل سنت ہیں, اپنے عقائد کے بارے میں ہمیں کتنا زیادہ وقت دیتے ہیں. محفل کا ٹائٹل اور عنوان تھا عقیدہ ختم نبوت کانفرنس. 6 نعت خوانوں کے بعد ایک ہی خطیب اعلیٰ کا خطاب ہونا تھا. 6 گھنٹے ہم سفر کر کے گئے تو ٹھیک 5 منٹوں بعد میں تلے لے آیا. پرچی آنی گئی, اسی غیرت مند لوگ ہیں, تلے لے آیا. تو ماشاءاللہ پھر شہزاد حنیف صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے پھر بٹھایا دوبارہ. پھر میں نے دوبارہ خطاب کیا اور پھر ان میں سے ایک ایک بچے کو عقیدہ اہل سنت سکھایا. تو جہاں پہ آپ عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں, اعظم قادری صاحب کو آپ نے سنا, مجھے یقین ہے کہ وہ اب پنڈی گیٹ پہنچ چکے ہوں گے, لیکن سارے راستے میں اس بندے نے ہاتھ کھڑے کر کے آپ کو دعائیں دی ہوں گی کہ میں نے پڑھنے کا حق ادا کیا, آپ نے سننے کا حق ادا کیا. ہم میزبان ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بھائی اعظم قادری صاحب کے بھی انتظار میں تھوڑی دیر میں نے آپ سے خطاب کیا تھا, اور جب وہ آئے تو میرا آخری جملہ یہ تھا کہ یہ پڑھنے کا حق ادا کریں گے, آپ نے سننے کا حق ادا کرنا ہے. تو ان جڑے تھکے ہو منہ اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ. سمجھتے گئے سو میں آخیا جڑے تھکے ہو اچھا بولو سبحان اللہ. تو تساں سارے آخیا سبحان اللہ, تساں سارے ہی آخیا سبحان اللہ. تو تھک کے نہیں بہنا, حضور کے ذکر میں یہ ایک رات کیا ہماری زندگی بھی تمام ہو سکتی ہے. کملی والے آقا کے ذکر کے لیے شہر لاہور سے تشریف لائے ہیں. یقین کریں عشق رسول میں ڈوب کے